السلام علیکم لسنرز، آج جو ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے یہ غازی تیرے پراسرار بندے، جو کہ تحریر ہے بسمہ اعجاز کی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کی اپڈیٹ بھی آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کرنا تو بالکل بھی نہ بھولیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 11۔ ہسپتال میں معمول کی چہل پہل تھی، نرسیں اور ڈاکٹر ادھر سے ادھر آتے جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ خوشی اور غم کی ملی جلی سی کیفیت تھی، کوئی اپنے کسی عزیز کی وفات پر نڈھال ہو رہا تھا تو کوئی کسی نئی زندگی کی خوشیاں منا رہا تھا۔ دعا اندر آپریشن تھیٹر میں تھی۔ پچھلے 2 گھنٹے سے ڈاکٹر آپریشن میں اور وہ سب باہر دعاؤں میں مصروف تھے۔ ڈی ایس پی صاحب بھی آ گئے تھے۔ سکندر کی حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ ان کی بیٹی، ان کی برسوں سے بچھڑی ہوئی بیٹی کس حال میں تھی، یہ سوچ سوچ کر ان کا دل پھٹ رہا تھا۔ یہ اذیت اس اذیت اور تکلیف سے کہیں زیادہ تھی جو انہوں نے امریکہ میں قید کے دوران سہی تھی۔ وہ سب اپنی جگہ دعا کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ ہادی، عریض اور عمر ایک طرف کھڑے اپنے آنسو روک رہے تھے۔ ڈاکٹر ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ اتنی دیر کیوں لگا رہے ہیں؟ عریض پریشانی سے آپریشن تھیٹر کو دیکھتے بولی۔ عریض، دعا کرو ہماری ماہین میڈم کو کچھ نہ ہو۔ ہادی نے کس دل سے کہا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی جان دے کر اس کی جان بچا لے۔ عمر نے ہادی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دینے والے انداز میں دبایا۔ عزیر کے بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ گولی چھو کر گزری تھی اس لیے بچت ہو گئی تھی۔ وہ اور افراد سکندر سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کتنا جان لیوا احساس ہوتا ہے کہ جو آپ کی دعاؤں میں بستا ہو اس کی زندگی کے لیے ایک دن دعائیں مانگنی پڑ جائیں۔ کاش کہ کوئی عزیر سے پوچھتا کہ اس کے دل کی اس وقت کیا حالت تھی۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھا۔ 2 سال بعد، پورے 2 سال بعد وہ اس کے قریب تھا، اسے دیکھ سکتا تھا، مگر کہاں؟ موت کی دہلیز پر۔ وہ جی جان سے کانپ کر رہ گیا۔ نہیں نہیں، اللہ اسے کچھ نہ ہو، بے شک میری سانسیں لے لے لیکن اسے زندگی دے دے۔ دعا بہت خوش قسمت تھی کہ اس کو چاہنے والے اتنے زیادہ لوگ اس کی زندگی کی دعا کر رہے تھے۔ سب اس کے لیے پریشان تھے۔ سکندر آنکھیں موندے اپنی بیٹی کے بچپن کے دن یاد کرتے ہوئے مسلسل اس کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہے تھے کہ ہادی کی آواز پر ہوش میں آئے۔ عمر، تم نے فاطمہ آنٹی کو فون کر دیا نا؟ ہاں، وہ بس آنے والی ہوں گی۔ میں نے ابھی تک ان کو نہیں بتایا، جب یہاں آ جائیں گی تو عریج بتا دے گی۔ عمر کے رنجیدگی سے کہنے پر سکندر کو فاطمہ کا خیال آیا۔ فاطمہ؟ اپنی پریشانی میں فاطمہ کو تو بھول ہی گئے تھے۔ فاطمہ آ رہی ہے، میری فاطی، 12 سال بعد دیکھوں گا میں اسے۔ لیکن وہ کیسے سہ پائے گی اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر؟ وہ بے حال سے ہو کر دوبارہ آنکھیں موند گئے تھے۔ ڈی ایس پی زیادہ دیر تک رک نہیں سکے، انہیں ابھی جا کر مجرموں سے تفتیش بھی کرنی تھی، اس لیے وہ دوبارہ آنے کا کہہ کر چلے گئے۔ اذان کی صدا بلند ہوئی تو سب کے قدم خود بخود مسجد کی جانب اٹھنے لگے تھے۔ فاطمہ آج اسکول سے جلدی آ گئی تھی، دل کو عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ سوچا کچھ دیر تک آرام کر لیتی، پھر شاید طبیعت سنبھل جائے۔ لیٹ کر بھی دل کو چین نہیں ملا، بار بار دعا کا خیال ستانے لگا۔ میرا خیال ہے اس کو فون کر کے اس کی خیریت معلوم کر لیتی ہوں۔ سوچتے ہوئے انہوں نے دعا کو فون کیا مگر جواب ندارد۔ دوبارہ کیا مگر نمبر مسلسل بن جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک آنیہ بھی آ گئی۔ امی کو پریشان بیٹھے دیکھا تو پوچھنے لگی، امی کیا ہوا ہے، ایسے کیوں بیٹھی ہیں؟ دعا کا خیال آ رہا ہے، پتہ نہیں میری بچی کس حال میں ہوگی، ٹھیک بھی ہوگی یا نہیں۔ آنیہ لاپرواہی سے بیگ صوفے پر اچھالتی خود وہیں بیٹھ گئی۔ ارے امی، آپ ہی کو کیا ہونا ہے، گھر سے چلی گئی ہیں، عیاشی کر رہی ہوں گی۔ آنیہ، تمیز سے بات کرو، بڑی بہن ہے تمہاری۔ فاطمہ نے ناگواری سے ٹوکا۔ اب وہ میری کچھ نہیں لگتی، جو زندگی سے چلا جائے اس کے ساتھ میرا کوئی رشتہ باقی نہیں رہتا۔ وہ مر گئی ہیں میرے لیے، جیسے بابا مر گئے۔ سنگدلی سے کہتے ہوئے یونیفارم بدلنے چلی گئی۔ اسے جیسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ دعا جیے یا مرے۔ فاطمہ اس کو بعد میں ڈانٹنے کا ارادہ رکھتی تھی، دوبارہ سے دعا کا نمبر ملانے لگی، لیکن نمبر ہنوز بند تھا۔ اس کے دوستوں کو فون کرتی، بڑبڑاتے وہ اب ہادی کو کال کرنے لگی۔ بیل جا رہی تھی لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اللہ خیر کرے، گھبراتے ہوئے عریج کو کال کی لیکن اس کا نمبر بھی بزی جا رہا تھا۔ آنیہ ماں کی بے چینی اور بے قراری نظر انداز کر کے آرام سے کھانا کھانے لگی۔ امی، کھانا کھا لیں، بھوکا رہنے سے آپ کی بیٹی واپس نہیں آ جائے گی۔ تم ہی کھاؤ، مجھے بھوک نہیں، فاطمہ نے اسے غصے سے دیکھ کر کہا۔ وہ کندھے اچکا کر دوبارہ کھانے لگی۔ کھانے سے فراغت پا کر وہ اندر کمرے میں چلی گئی۔ آدھے گھنٹے بعد دوبارہ بیگ سمیت باہر آئی۔ امی، میں اکیڈمی جا رہی ہوں۔ اب ظاہر ہے مجھے کوئی پڑھانے والا تو ہے نہیں۔ میں نے سونیا سے اکیڈمی کا پوچھا تھا، اس کی اکیڈمی جا کر ہی پڑھوں گی یا پیپرز تک؟ 3 گھنٹے بعد آ جاؤں گی۔ پہلے اسے جو بھی مسئلہ ہوتا تھا دعا اسے سمجھا دیتی تھی، اب وہ نہیں تھی تو کل وہ غصے میں اکیڈمی کا پوچھ کر آئی تھی اور آج اسے جانا تھا۔ اچھا جاؤ، لیکن وقت پر آ جانا۔ بلکہ سونیا سے کہنا کہ اپنے بھائی کے ساتھ تمہیں گھر تک چھوڑ کر جائے۔ فاطمہ کی اجازت دینے پر سر ہلاتی وہ باہر نکل گئی تو بڑبڑانے لگی، بس 1-2 دن کی بات ہے، پھر دعا واپس آ جائے گی تو اس کا دماغ بھی ٹھکانے پر آ جائے گا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد فاطمہ کے موبائل پر بیل ہوئی تھی۔ بے چینی سے فون اٹھایا۔ دعا، کہاں ہو تم؟
ٹھیک ہو نا؟ فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ آنٹی میں عمر بات کر رہا ہوں، ماہین میڈم دعا میڈم کا جونیئر۔ دعا کا فون تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ ماہی فاطمہ نے پریشانی سے سوال کیا۔ میری بیٹی ٹھیک ہے نا؟ اسے کچھ ہوا تو نہیں؟ آنٹی وہ اصل میں ان کی طبیعت کوئی ٹھیک نہیں تو ہم انہیں اسپتال لے آئے تھے، آپ بھی پلیز جلدی سے آ جائیں۔ عمر نے اسپتال کا نام بتا کر جلدی سے فون بند کر دیا۔ فاطمہ کے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ یا اللہ کیا ہو گیا میری بیٹی کو؟ اسپتال میں کیوں ہے وہ؟ روتے ہوئے انہوں نے چادر لی، بیگ پکڑا اور دروازے کو تالا لگایا۔ اسپتال جانے کے لیے روانہ ہو گئی تھیں۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ آج وہ بال بال بچا تھا، ورنہ ایک بار وہ ان کے ہاتھ لگ جاتا تو ساری زندگی جیل میں گزارنی پڑتی۔ سر چٹک کر اس نے گویا سوچوں سے پیچھا چھڑایا اور ٹیبل پر پڑے موبائل سے ایک نمبر ڈائل کیا۔ رابطہ ہونے پر پریشانی سے بتانے لگا کہ ملک بہاج اور جلال اکبر پکڑے گئے ہیں۔ سارا پلان فیل ہو گیا ہے اور آج تو میں خود بھی بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا ہوں، لیکن میں نے بھی پورا بدلہ لیا ہے۔ ان کے ایک ساتھی کو جان سے مار دیا ہے اور دوسرے کو زخمی کر دیا۔ ہا ہا ہا، ارے واہ، یہ تو بہت اچھا کیا تم نے۔ دوسری جانب سے کہکا لگا کر اسے داد دی گئی۔ اب آگے کا پلان بتاؤ، کیا کرنا ہے؟ میرا خیال ہے کہ شاید میں ان کی نظروں میں آ چکا ہوں۔ 1-2 مہینے تک انڈر گراؤنڈ ہو جاتا ہوں اور تم لوگ بھی کچھ عرصے تک اپنی تمام سرگرمیاں ترک کر دو اور روپوش ہو جاؤ۔ اوکے، جیسا تم نے کہا اب ویسا ہی ہوگا۔ ہم اپنی کرنٹ لوکیشن چھوڑ کر کہیں اور انڈر گراؤنڈ ہو جاتے ہیں۔ بائی اینڈ بی کیئرفل۔ اس نے فون رکھ دیا۔ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے اب وہ لینس لگا رہا تھا۔ لینس لگا کر آنکھوں پر چشمہ لگا لیا۔ لیٹس ریڈی فار یور another کریکٹر۔ فاطمہ سارے راستے دعا کرتی آئی تھیں۔ ہسپتال پہنچتے ہی انہیں سامنے سے عری جاتی دکھائی دی۔ آنٹی آپ میرے ساتھ آئیں، ماہین میڈم اوپر ہیں۔ فاطمہ پریشانی سے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا ہوا ان کی بیٹی کو، وہ ہسپتال کیسے پہنچ گئی، مگر ان کی ہمت ہی نہ ہوئی کہ وہ سوال پوچھیں۔ دل بار بار کسی انہونی کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ آپریشن تھیٹر کے سامنے پہنچ کر عری نے فاطمہ کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ آنٹی آپ پوچھیں گی نہیں کہ آپ کی بیٹی کو کیا ہوا ہے، وہ کس حال میں ہے؟ کیا ہوا ہے میری دعا کو؟ فاطمہ نے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس کی تھی۔ گولیاں لگی ہیں ان کو، آپریشن تھیٹر میں ہے۔ کیا گولیاں؟ آپریشن تھیٹر؟ فاطمہ نے بدقت کہا۔ ان کو لگا وہ سانس نہیں لے پائیں گی، دم گھٹنے لگا۔ آنٹی آپ ٹھیک نہیں لگ رہی، بیٹھے میں پانی لاتی ہوں آپ کے لیے۔ عریج گھبراہٹ سے ان کو کرسی پر بٹھا کر پانی لینے کے لیے بھاگی۔ فاطمہ کا دل اب پہلے جیسا مضبوط نہیں تھا۔ سارے رشتے کھو دیے تھے، اب 2 بیٹیوں کے سوا ان کے پاس کچھ نہ رہا تھا۔ ان کو لگا وہ مر رہی ہیں۔ وہ نہیں آئے گی، میری دعا واپس نہیں آئے گی، وہ بھی اپنے باپ پر گئی ہے، وہ واپس نہیں آئے گی، میں جانتی ہوں۔ فاطمہ سر ہاتھوں میں دیے روتے ہوئے کہہ رہی تھیں جب کسی نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کا باپ واپس آ گیا ہے فاطمہ، وہ بھی آ جائے گی، ہماری بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ آواز؟ فاطمہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ ساتھ ہی وہ شخص بیٹھا تھا جس کے لوٹ آنے کی امید فاطمہ نے کھو دی تھی۔ سکندر؟ لب بے آواز ہلے تھے، انہیں جیسے اپنی بصارت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ فاطمہ نے آنکھیں بند کر کے کھولیں، جیسے یہ ان کا کوئی خواب ہو جو آنکھیں کھلنے پر ٹوٹ جائے گا۔ آس پاس کیا ہو رہا تھا انہیں کچھ خبر نہیں تھی، سب کچھ جیسے بہت سلو موشن میں ہو رہا تھا۔ فاطمہ کیسی ہو تم؟ سکندر نے رسان سے کہتے فاطمہ کے ہاتھ تھامے۔ وہ کتنے عرصے بعد انہیں دیکھ رہے تھے۔ سکندر تم سچ میں میرے سامنے ہو؟ فاطمہ نے بے یقینی سے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ ان کے چہرے پر پھیرا۔ وقت جیسے کچھ پل کے لیے تھم گیا تھا۔ ان دونوں کے ذہن میں ایک دوسرے کے ساتھ گزارے پل گردش کرنے لگے۔ 12 سال بعد ملنے والے وہ 12 گھنٹے بھی ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے تو کم تھا۔ سکندر؟ فاطمہ روتے ہوئے ان کے گلے سے لگ گئی تھی۔ خود سکندر کی آنکھیں بھی نم ہو رہی تھیں۔ بس فاطمہ نہ رو، انہوں نے فاطمہ کا سر تھپکتے کہا۔ ہماری بیٹی سکندر، ہماری بیٹی وہ مر رہی ہے، وہ مر جائے گی، مجھے دیکھنا ہے اسے۔ فاطمہ اٹھتے ہوئے آپریشن تھیٹر کی طرف بھاگی۔ فاطمہ سکندر نے انہیں پکڑ کر دوبارہ بٹھایا۔ اسے کچھ نہیں ہوگا فاطمہ، یقین کرو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ نہیں وہ ٹھیک نہیں ہوگی، وہ ٹھیک، فاطمہ نے غصے سے کہا۔ وہ بالکل ٹھیک نہیں ہوگی، وہ مر جائے گی۔ میں جانتی ہوں نا اپنی قسمت کو، مجھے کبھی خوشیاں پوری نہیں ملی۔ بھائی چلا گیا، بابا نے سنبھالا، پھر بابا چلے گئے، تم مل گئے تھے، پھر تم چلے گئے اور میری بچیاں تھیں میرے پاس، لیکن اب تم آ گئے ہو نا تو وہ چلی جائے گی۔ مجھے کبھی مکمل خوشیاں نہیں ملی تو اب کیسے ملیں گی؟ وہ نہیں بچے گی سکندر۔ وہ روتے ہوئے سکندر کے بازو میں جھول گئی تھیں۔ نماز کے بعد عمر زبردستی ہادی کو باہر سبزے میں لے آیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ پرسکون ہو جائے۔ موہت تم ماہین میڈم کو بہت پسند کرتے ہو نا؟ عمر نے جھجکتے ہوئے ہادی سے پوچھا۔ پسند لفظ تو بہت چھوٹا ہے عمر، میں نہیں جانتا کہ ان کے لیے میرے جذبات کیا ہیں، بہت عزت کرتا ہوں میں ان کی، وہ اس قابل ہیں کہ ان سے محبت کی جائے۔ عمر کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا کہے۔ اسے ہمیشہ سے لگتا تھا کہ موہت ماہین میڈم کے بارے میں حد سے زیادہ سوچتا ہے۔ اس کی گفتگو ماہین کے نام کے بغیر ادھوری ہوتی تھی۔
بہت دفعہ سوچا کہ پوچھ لے، لیکن ہمیشہ کسی مناسب موقع کا انتظار کرتا رہا، اور یہ مناسب موقع آج ہوگا یہ تو کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ تم فکر نہیں کرو موہت، وہ ٹھیک ہو جائیں گی، چلو اندر چلتے ہیں۔ نہیں، میں اندر نہیں جاؤں گا، میں کسی بری خبر سے ڈرتا ہوں، ہمیشہ ان کو زندگی سے بھرپور ہنستے مسکراتے دیکھا ہے، ابھی ان کو یوں موت سے لڑتے نہیں دیکھ پاؤں گا۔ عمر اسے دیکھ کر رہ گیا، وہ بھی واپس جانے کی بجائے وہیں بینچ پر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ پتہ ہے، میں تو شروع دن سے ہی ان کی ہر بات مانتا آیا ہوں، وہ ایک گریڈ سینئر تھی مجھ سے، کالج کی رائزنگ سٹار، ہر کام میں آگے، میں بہت متاثر ہوتا تھا ان سے، بات کرنے کے بہانے تلاش کرتا تھا لیکن وہ سب کو جھاڑ کر رکھ دیتی، پھر میں ٹریننگ کا بہانہ کر کے ان کے آس پاس رہنے لگا، جب کوئی کام کرنے کا کہتی میں بھاگ کر کرتا، میں جانتا تھا وہ مجھے تنگ کرتی ہیں، لیکن مجھے اچھا لگتا تھا جب وہ مجھے تنگ کرتی تھی، میں جان بوجھ کر ان کے ہاتھوں بیوقوف بنتا، کالج کی دیواریں پھلانگ کر بازو چھل جاتے، مگر جب ان کو ہنستے دیکھتا تو ساری تکلیف بے معنی ہو جاتی، پھر جب وہ کالج چھوڑ گئی تھیں تو مجھے لگا کہ جیسے کالج ویران ہو گیا ہے، جب تک دن میں ایک بار بات نہ کرتا تو مجھے سکون نہیں ملتا تھا۔ وہ روتے ہوئے عمر کو بیتے دنوں کی باتیں بتا کر دل کا بوجھ ہلکا کر رہا تھا۔ عمر، تمہیں پتہ ہے میں IB میں بھی ان کی وجہ سے ہی آیا ہوں، ان کی وجہ سے ہی مجھے اپنے ملک سے محبت ہوئی، تمہیں پتہ ہے وہ مجھے چڑھاتی تھیں اور میں ان سے اچھی ایکٹنگ نہیں کر سکتا۔ یار، میں واقعی اچھی ایکٹنگ نہیں کر سکتا، ان کو اس حال میں دیکھ کر صبر سے وہاں کھڑا رہوں۔ وہ پھٹ پھٹ کر عمر کے گلے لگ کر رو دیا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ یہ کیسا جذبہ ہے جو مجھے اندر سے کھا رہا ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں میں کبھی ان کے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتا، بہت عزت کرتا ہوں میں ان کی۔ فکر نہیں کرو، عمر نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی تھی، وہ چاہ کر بھی کچھ اور نہیں کہہ پایا۔ جہاں اتنی محبتیں اور شدتیں ہوں وہاں کچھ بھی کہنا ہیچ لگتا ہے، بعض دفعہ خاموش رہنا پڑتا ہے کیونکہ وقت سارے مرہم خود لگا دیتا ہے۔ کچھ دعائیں جلد قبول کیوں نہیں ہوتی اسی وقت جس وقت ہم مانگیں، فوراً سے پہلے؟ خالی ہاتھ دعا کے لیے پھیلائے عزیر یہی سوچ رہا تھا کہ کاش میری دعا ابھی قبول ہو جائے اور وہ ابھی ٹھیک ہو جائے، مگر وہ بوجھل دل سے مسجد سے باہر آیا، افراز باہر ہی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے لیے عزیر کی یہ شکستہ حالت ناقابل فہم تھی۔ عزیر، کیا تم آفیسر ماہین کو پہلے سے جانتے ہو؟ افراز اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، وہ اب اسپتال کی عمارت کی طرف جا رہے تھے۔ ہاں، اس نے مختصر جواب دیا۔ افراز کو اس جواب کی توقع نہیں تھی، اسے امید تھی کہ عزیر کا جواب نہیں ہوگا۔ کب سے جانتے ہو؟ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے افراز نے سرسری سا پوچھا۔ 2 سال پہلے سے، عزیر بھی سپاٹ سے انداز میں بتا رہا تھا جیسے معمول کی ہی بات ہو۔ وہ اب کوریڈور سے آپریشن تھیٹر کی طرف جا رہے تھے۔ کیسے جانتے ہو؟ پھر سے سرسری سوال۔ وہ اب آپریشن تھیٹر کے سامنے پہنچ چکے تھے، عزیر کا جواب بیچ میں ہی رہ گیا۔ ڈاکٹر ابھی بھی آپریشن میں مصروف تھے۔ میجر سکندر کہاں ہیں؟ افراز نے ہادی اور عمر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ عریش ایک طرف بیٹھی فاطمہ کو تسلی دے رہی تھی، ہادی اور عمر ایک طرف کھڑے تھے۔ وہ ابھی ریسیپشن پر گئے ہیں، ماہر میڈم کا ابھی ایک اور آپریشن ہوگا، گولیاں تو نکال دی ہیں مگر بیک بون بہت بری طرح سے متاثر ہوئی ہے، اس لیے میجر سکندر دستخط کرنے گئے ہیں۔ عمر نے بتانا شروع کیا، ورنہ ہادی کا تو کچھ بھی بولنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میجر سکندر کے دستخط؟ افراز نے حیرت سے پوچھا، اسے سمجھ نہیں آئی کہ اس قسم کے اجازت نامے تو ماں باپ ہی سائن کرتے ہیں، تو پھر میجر سکندر؟ عمر اس کی الجھن سمجھ گیا تھا، اس کی حیرت دور کرتے فاطمہ کی طرف اشارہ کیا۔ میجر سکندر فاطمہ آنٹی کے شوہر اور ماہین میڈم کے والد ہیں۔ اسے اور ہادی کو بھی ابھی 10 منٹ پہلے ہی پتہ چلا تھا، جب سکندر فاطمہ کے ہاتھ تھامے ان کو تسلی دے رہے تھے تو فاطمہ نے بہت دھیرے سے ان کا تعارف اپنے شوہر کے طور پر کروایا تھا۔ ان سب کے دماغ دعا کے حادثے میں اتنے الجھے ہوئے تھے کہ وہ صحیح سے حیران بھی نہ ہو پائے۔ تھوڑی دیر بعد سکندر بھی آ گئے، وہ بہت تھکے ہوئے لگ رہے تھے، جیسے اعصاب پر بہت بھاری بوجھ ہو، جوان بیٹی کی سانسیں اٹکی ہوں تو باپ کو کہاں سکون ملتا ہے۔ وہ فاطمہ کے قریب ہی بیٹھ گئے، کچھ پل یوں ہی خاموشی سے گزر گئے۔ اتنا عرصہ اپنی بیٹیوں سے دور رہا ہوں اور آج وہ مل رہی ہیں تو کس حال میں؟ سوچتے سوچتے سکندر کو آنیہ کا خیال آیا تو ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ فاطمہ، آنیہ کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہی۔ فاطمہ بھی چونک کر سیدھی ہوئی، وہ اتنی افراتفری میں آئی تھی کہ آنیہ کا خیال ہی ذہن سے نکل گیا تھا۔ پھر یہاں ہسپتال میں بھی تب سے دعا کی سلامتی کی ہی فکر تھی، اب سکندر نے پوچھا تو ان کو یاد آیا۔ آنیہ تو اکیڈمی گئی ہے، مجھے اسے بتانا یاد نہیں رہا، میں اسپتال جا رہی ہوں، اسے ابھی فون کر کے ادھر آنے کا کہتی ہوں۔ وہ موبائل نکال کر سونیا کا نمبر ملانے لگی۔ آنیہ کا آج اکیڈمی میں پہلا دن تھا اور اسے اکیڈمی کا ماحول بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آنی، تم نے کبھی اکیڈمی نہیں پڑھا ہے نا، اسی لیے اتنا عجیب لگ رہا ہے۔ فکر نہیں کرو، 3 دن میں عادی ہو جاؤ گی۔ سونیا نے اس کے منہ کے بگڑے زاویے دیکھ کر اسے تسلی کروائی تھی۔ وہ دونوں بھی پانی پینے کے بہانے کولر کے پاس کھڑی تھیں۔ بقول آنیہ تھوڑی دیر ریلیکس کر کے پھر دوسرا سبجیکٹ پڑھیں گے۔ مجھے زیادہ مسئلہ انگلش میں ہے، لیکن یہاں کے انگلش ٹیچر کی مجھے ذرا سمجھ نہیں آئی، میں نہیں آ رہی کل سے، آنیہ نے منہ بناتے کہا۔ ہاں ہاں پتہ ہے، تم بس اس ولایتی سر کی ہی سمجھ آتی ہے، لیکن سونیا بات کرتے کرتے رکی اور الجھن سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آنیہ، تم انگلش میں
تمہیں انگلش میں مسئلہ کیوں ہے؟ تمہیں تو سربلی پسند ہے نا پھر؟ ہاں تو سربلی پسند ہے لیکن انگلش نہیں پسند، تو اب میں کیا کروں؟ آنیا نے کدا سے شانے جھٹکے۔ اب تمہیں کیا بتاؤں سونیا، میں تو پورا لیکچر بس ان کو دیکھتی رہتی ہوں، لیکچر کبھی سمجھا ہی نہیں۔ دیکھو آنیا، تمہیں سختی سے کہہ رہی ہوں سربلی کو ایک کلاس ٹیچر کے طور پر لو، اسے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں۔ فون کی بجتی بیل نے سونیا کی ڈانٹ کو وہیں روک دیا تھا۔ آنیا کو گھورتے ہوئے بیگ سے موبائل نکالا، اسکرین پر فاطمہ آنٹی کالنگ لکھا نظر آ رہا تھا۔ آنیا، تمہاری مما کی کال آ رہی ہے، کہتے ہوئے اس نے کال پک کی۔ السلام علیکم آنٹی، بشاشت سے مسکراتے ہوئے اس نے سلام کیا۔ جی آنٹی، آنیا اس وقت میرے ساتھ ہے، فون دوں کیا اسے؟ آنیا اشارے سے پوچھنے لگی کہ امی کیا کہہ رہی ہیں، مگر سونیا کے اڑتے رنگ اسے دہلا گئے تھے۔ ٹھیک ہے آنٹی، آپ پریشان نہ ہوں، میں ابھی بھائی کو فون کر کے بلواتی ہوں اور آنیا کو ساتھ لے کر آتی ہوں، آپ فکر نہ کیجیے۔ فون بند ہوتے ہی آنیا اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی امی؟ میری بات کیوں نہیں کروائی؟ اور کدھر جانے کی بات کر رہی تھی تم؟ آنیا، ہمیں ابھی اسپتال جانا ہے، دعا آپی کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ اسپتال میں ہے۔ سونیا نے اسے آہستہ سے بتایا تو اس کی جان نکل گئی۔ اگرچہ وہ دعا سے بہت ناراض تھی مگر اپنی بہن سے پیار بھی تو بہت کرتی تھی۔ ابھی بھی اس کے اسپتال میں ہونے کا سن کر وہ دہل کر رہ گئی تھی۔ تنگ اور تاریک گلیوں میں تیز تیز چلتا ہوا وہ جلد از جلد مین روڈ پر پہنچا تھا۔ وہ ایک عام اور سادہ سا شخص دکھائی دے رہا تھا۔ شلوار قمیض میں ملبوس، پاؤں میں پشاوری چپل پہنے وہ کہیں سے بھی ملک دشمن ایجنٹ نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی پکڑے جا چکے تھے، اگر ان کی زبان کھل گئی تو وہ بھی پکڑ میں آ سکتا تھا، اس لیے اسے کسی محفوظ ٹھکانے پر پہنچنا تھا۔ سڑک پر پہنچ کر وہ بس میں بیٹھ چکا تھا۔ اپنا موبائل اور سم وہ پہلے ہی توڑ چکا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ ابھی وہ کسی نچلے درجے کے ہوٹل میں جائے گا اور 2-3 دن بعد وہ ملک سے باہر چلا جائے گا۔ اس کے پاس بہت پیسہ تھا، اسے یقین تھا وہ بچ نکلے گا، آخر پچھلے 3 سالوں سے غداری کے بدلے ملنے والا حرام کا پیسہ جو اس نے اکٹھا کر رکھا تھا۔ ملک وہاج اور جلال اکبر کو ہاتھ باندھ کر ٹارچر سیل میں رکھا گیا تھا۔ اندھیرا کمرہ اور گرفتاری کا خوف ان دونوں کو خوفزدہ کر رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزرا تھا کہ دروازہ کھلا اور ایک وجود کو اندر دھکیل دیا گیا۔ اب کس کو پکڑ لیا تم لوگوں نے؟ بآواز بلند ملک وہاج چلایا تھا۔ پھینکا جانے والا وجود ابتہاج کا تھا جو اندھیرے میں رینگتے ہوئے رک گیا تھا۔ ڈیڈ، کیا آپ ہو؟ ابتہاج آواز پہچان کر حیرت سے بولا۔ ابتہاج؟ وہاج اور جلال شدید حیرانگی سے ایک ساتھ بولے تھے، انہیں جیسے امید نہیں تھی کہ وہ بھی یہاں ہوگا۔ یس ڈیڈ، میں ہوں ابتہاج، وہ اندازے سے اپنے باپ کی آواز کی طرف بڑھنے لگا۔ ابے گدھے کی اولاد، الو کے پٹھے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ملک وہاج نے تیز میں آ کر اس کی ٹانگ رسید کی تھی۔ ابتہاج، تم یہاں کیسے آئے ہو؟ جلال نے بھی حیرت سے پوچھا۔ آپ دونوں کو تو ابھی پکڑا گیا ہے نا، مجھے تو 2 دن ہو گئے ہیں ان کی تحویل میں، ابتہاج نے اپنی ٹانگ سے لاتے کہا۔ اف ڈیڈ، اتنے زور سے لات کیوں ماری؟ میں کیا گدھا ہوں؟ تو گدھے سے بھی بڑا گدھا ہے، یقیناً تو نے کچھ بکواس کی ہوگی تبھی ہم پکڑے گئے ہیں۔ ملک وہاج نے غصے سے اسے پھر لات ماری۔ ابھی ابتہاج کچھ کہنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ ایک دم دروازہ کھلا اور ساتھ ہی کمرے کی بتیاں روشن ہو گئیں۔ ڈی ایس پی اندر داخل ہوئے، ان کے ساتھ 3 اور آفیسرز بھی تھے جو شکل سے ہی خورانٹ نظر آ رہے تھے۔ جلال اکبر، ویلکم ان آور ٹرائل روم، تم سے تفتیش کرنے کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ جلال خوف سے اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ ڈی ایس پی کے اشارے پر 2 آفیسرز آگے بڑھے اور اس کو کھینچتے ہوئے سیل سے باہر لے گئے۔ رفتہ رفتہ اس کی آواز مدھم ہوتی گئی، چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ جلال سے تفتیش کے بعد تمہاری باری ہے وہاج، تب تک ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ، تکلیف ذرا کم ہوگی۔ مجھے جانے دو، میرے پاس بہت دولت ہے، ساری کی ساری لے لو اور یہاں سے جانے دو پلیز۔ وہاج نے لالچ دیا تو وہ آگے بڑھے اور اس کے منہ پر کھینچ کر چماٹ رسید کی۔ وہاج اوندا ہو کر زمین پر گر گیا۔ تم بیان نہ بھی دو نا تو تمہارے خلاف اتنے ثبوت ہیں ہمارے پاس کہ تمہیں سزائے موت تو ہو کر رہے گی۔ پھنکارتے ہوئے ڈی ایس پی نے اس کو ایک اور تھپڑ مارا اور باہر جانے کے لیے واپس مڑ گئے تھے۔ عابد، ان تینوں کے بینک اکاؤنٹس اور موبائل کی تفصیلات سے معلوم کرو کہ یہ کس کس سے رابطے میں ہیں۔ اوکے سر، عابد نے سر خم کرتے ہوئے کہا۔ ملک وہاج کی چیخنے کی آوازیں ابھی تک باہر آ رہی تھیں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میری ساری دولت لے لو مگر مجھے چھوڑ دو، میری زمینیں بھی لے لو، سب کچھ لے لو، میں سارا پیسہ دینے کو تیار ہوں، بدلے میں مجھے آزادی دے دو۔ ملک وہاج ایک دفعہ پھر زور زور سے چلانے لگا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جنہیں لگتا تھا کہ پیسے کے بل پر وہ سب کچھ خرید سکتے ہیں، انسان بھی، مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو بکتے نہیں بلکہ اپنے وطن کی خاطر اپنا مال کیا جان تک قربان کر دیتے ہیں۔ ان کی رگوں میں لہو نہیں وطن کی محبت دوڑتی ہے، وہ بک کر اپنی دنیا نہیں بلکہ جان دے کر اپنی آخرت سنوار لیتے ہیں۔ اے پتر ہٹاتے نہیں پک دے، تو لبنی ہے وچ بازار کڑے، اے دی اے میرے داتا دی نہ ایویں ٹکرا مار کڑے، اے پتر وکاؤں چیز نہیں ملتے کہ جھولی پائی نہیں، اے ایڈا سستا مال نہیں کہ تو جا کے منگ لیائے نہیں، اے سودا نقد بھی نہیں ملدا تو
تو लब दिए फेरे उधार कोड़े। सोनिया ने अपनी माँ को फ़ोन करके बुलवा लिया था और अब वो दोनों इसको मोटरसाइकिल पर अस्पताल और वो अब दोनों उसकी मोटरसाइकिल पर अस्पताल पहुंची थी। सारे रास्ते आनिया मुसलसल दुआएं करती आई थी। मतलूबा फ्लोर पर पहुंचते ही वो भागती हुई फातिमा की जानिब दौड़ी। अम्मी कहाँ हैं आप ही? वो ठीक है ना? आनिया के सवालों पर फातिमा ने ऑपरेशन थिएटर की जानिब इशारा किया। सोनिया भी आके फातिमा के गले लगते दुआ की खैरियत पूछने लगी थी। आंटी जी दुआ आप ही कैसी हैं? ठीक नहीं है, वो दुआ करो, गोलियां मारी गई हैं मेरी बच्ची को। ये कैसे हो गया अम्मी? फातिमा कहते कहते जार जार रोने लगी। गोलियां? आनी ने बेयकीनी से पूछा। ये कैसे हो गया अम्मी? आप ही को कैसे? अभी अभी आप ही को तो गए अभी 2 दिन हुए थे और उनके साथ ये हो गया। आनिया को लग रहा था कि जिस लड़के के साथ दुआ गई थी उसी ने दुआ को मारा होगा। फातिमा आनिया को गले लगाते रो पड़ी। सिकंदर से रहा ना गया तो करीब आकर आनिया के सर पर हाथ रखा। दुआ को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी, तुम दुआ करो उसके लिए। आनिया ने चौंक कर सर उठाया, उलझन से सिकंदर को देखा जैसे पूछना चाह रही हो, आप कौन हैं? वो 7 साल की थी जब उसने सिकंदर को आखिरी दफ़ा देखा था। अब 12 साल बाद देख रही थी तो दिल को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। आनिया ये तुम्हारे बाबा हैं, सिकंदर हयात खान। फातिमा ने आनिया को खुद से अलहदा करते उसके समातों पर बम फोड़ा। एक के बाद एक झटका लग रहा था। उसे समझ न आई कि खुश हो या अफसरदा। बाबा बेआवाज़ उसके लबों से निकला था। कुछ मिनट वो यूं ही सिकंदर को देखती रही जैसे यकीन करने की कोशिश कर रही हो। आंसू तवातर के साथ बह रहे थे। आनी मेरी गुड़िया। सिकंदर उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़े मगर वो 2 कदम पीछे हट गई। कौन है आप? मैं आपको नहीं जानती। आंसू पोंछते वो सर्द लहजे में बोली। सिकंदर का चेहरा आनिया के अल्फाज पर तारीख हुआ। अंदर मौती कशमकश लड़ती बेटी की तकलीफ ज़्यादा थी या इस बेटी के कहे गए अल्फाज। वो फैसला ना कर पाए। आनिया बदतमीजी नहीं करो। फातिमा ने सख्ती से उसे डांटते हुए इर्द गिर्द देखा। बाकी सब उनसे काफ़ी फासले पर थे। सोनिया भी वहीं अरीज के पास खड़ी उसे बात कर रही थी। अम्मी मेरा कोई बाप। अभी अल्फाज उसके मुंह में ही थे कि ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर निकला। वो सब एक साथ डॉक्टर की जानिब मुतवज्जा हुए। पेशेंट के पेरेंट्स कौन हैं? डॉक्टर ने मास्क उतारते हुए उन सबको देखते हुए पूछा। जी डॉक्टर साहब, मैं उसका वालिद और ये उसकी वालदा हैं। आप बताएं मेरी बेटी कैसी है? सिकंदर ने बेताबी से दुआ की खैरियत पूछी थी। आपकी बेटी के बाजू में गोली लगी। वो गोली तो हमने निकाल दी मगर कमर में लगने वाली गोली ने रीढ़ की हड्डी को बुरी तरह मुतासिर किया है और खून भी बहुत बह चुका है। ऑपरेशन करके उनकी जान तो बचा ली गई है मगर निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शायद वो ज़िंदगी भर अपने पैरों पर खड़ी ना हो पाएं। इन सब की धड़कनें एक साथ रुकी थीं। सांसें थम गई थीं। अस्पताल की छत जैसे उनके सरों पर गिर गई थी। डॉक्टर अपनी कहकर जा चुका था, ये देखे बगैर कि उसकी इस बात ने उन सबके चेहरों की हालत बिगाड़ कर रख दी है। परेशानी, दुख, अजियत क्या नहीं था उनके चेहरों पर। वो सब एक ही मुश्तरका सोच के ज़ेरे असर थे। एक एजेंट का बेकार हो जाना, इसके लिए मौत से बड़ी तकलीफ साबित होती है। क्या दुआ ये तकलीफ सह पाएगी? फातिमा ढह सी गई थी। सिकंदर बेबसी के इंतहाओं पर थे। आनिया वहीं बैठकर रोने लगी। उसकी खुददार बहन कभी किसी से एहसान नहीं लेती थी। अब क्या वो सारी ज़िंदगी दूसरों के आसरे पर रहेगी? हादी और उज़ैर के दिलों की भी एक सी हालत थी। वो दोनों ही सख्त अजियत में थे। सर आप फिक्र नहीं करें, वो ठीक हो जाएंगी। उज़ैर सिकंदर के पास बैठते हुए बोला। वो इस वक्त उनकी हालत समझ सकता था। आज उसने दूसरी बार उनको रोते देखा था। अफराज भी उनके साथ ही बैठ गया। उमर और अरीज फातिमा को तसल्ली देने लगे। सोनिया आनिया को संभालने में लग गई थी। वहाँ अजीब सा तसल्लियों और दिलासों भरा माहौल बन गया था। वो एक लड़की जो इतने दिलों में रहती थी, उसकी ज़िंदगी और सेहत के लिए उन सबके दिलों से इसके लिए दुआएं निकल रही थीं। पूरे 2 दिन बाद वो मुकम्मल होश में आई थी। दुआ को कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। इस वक्त उसके पास फातिमा, सिकंदर और आनिया थे, जबकि बाकी सब अपनी ड्यूटी पर थे। दुआ सिकंदर को देखकर बहुत खुश हुई थी। 2 घंटे से वो उनका हाथ अपने हाथों में थामे हुई थी कि कहीं वो दोबारा ना चले जाएं। दुआ तुम अब ठीक हो ना? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? फातिमा बार बार बेचैनी से बस यही सवाल करती और वो मुस्कुराकर इस बात में सर हिला देती। अभी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी तो उसे बोला भी नहीं जा रहा था। सिकंदर उसके साथ ही बेड पर बैठे हुए थे। लाड से उसके बालों में उंगलियां चलाते वो अपनी बेटी पर फख्र महसूस कर रहे थे। आनिया दूर सोफे पर बैठी हुई थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो भी दुआ के बेड पर उसके साथ बैठे और ढेरों बातें करे, मगर सिकंदर की वजह से वो यहाँ अलहदा से सोफे पर बैठी हुई थी। वो जानबूझकर सिकंदर से एतराज़ बरत रही थी। दुआ ने इशारे से उसको अपने पास बुलाया। वो उठकर उसके पास आई। दुआ ने उसका हाथ पकड़कर होठों से लगा लिया। आहिस्ता से पूछा, आनी कैसी हो? आनिया बहुत सिमटकर उसके पास बैठ गई थी। अपनी बहन को इस हालत में देखकर रहा ना गया तो बेख्तियार हो पड़ी। आनी प्लीज़ रो नहीं, बहुत मुश्किल से उसने कहा था। दुआ तुम बात नहीं करो, अभी बस चुप रहो वरना तकलीफ होगी। सिकंदर ने नरमी से कहा तो फातिमा भी हाँ में सर हिलाते बोली, हाँ बस चुप रहो। आनिया तुम भी बहन से कोई बात ना करो। हाँ अब मेरी ज़रूरत कहाँ होगी किसी को। सिकंदर साहब जो वापस आ गए हैं।
وہ غصے سے سوچتے ہوئے اٹھی تھی۔ آپی تم آرام کرو، میں ابھی آتی ہوں، کہہ کر جلدی سے اپنا بیگ پکڑ کر باہر نکل گئی تھی۔ سکندر تم مجھے سچ کیوں نہیں بتا دیتے؟ کب تک وہ تم سے ناراض رہے گی؟ فاطمہ نے پریشانی سے کہا۔ ابھی نہیں، اور تم بھی اسے میرے یا دعا کے اصل کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گی۔ ہمارا یہ مشن پورا ہو جائے تو میں خود اسے سب بتا دوں گا، ابھی وقت سے پہلے بتانا مناسب نہیں۔ بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے اپنا مشن پورا کرنا ہے، وہ آنکھیں بند کیے اٹک اٹک کر بولی تھی۔ ہاں بالکل میری گڑیا، تم ٹھیک ہو جاؤ، پھر باپ بیٹی مل کر مشن پورا کریں گے، اور آنی کو تو میں سنبھال ہی لوں گا، تم کوئی فکر اپنی بہن پر سوار نہ کرو۔ سکندر نے اس کا ماتھا چومتے کہا۔ انہیں امید تھی کہ وہ بہت جلد آنیہ کو منا لیں گے۔ وہ جانتے تھے کہ آنیہ ابھی باہر جا کر رو رہی ہوگی۔ انہوں نے تعصب سے بند دروازے کو دیکھا۔ وہ روتے ہوئے باہر آئی تھی، آنسو صاف کرتے ہوئے وہیں کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیا سمجھتے ہیں اتنے سالوں بعد آ کر باپ بن جائیں گے، حق جتائیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا؟ 12 سال کا حساب پھر کہاں جائے گا؟ بڑبڑاتے ہوئے پھر سے رونے لگی۔ اور امی اور آپی کو دیکھو ذرا، ان کے صدقے واری جا رہی ہیں، جیسے بہت بڑے کارنامے سر انجام دے کر واپس آئے ہوں۔ غصے سے اٹھ کر وہ ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی۔ بڑبڑانے کا سلسلہ ہنوز جاری تھا۔ میں نے کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ میرا دل امی اور آپی جیسا نرم نہیں، اور ویسے بھی ان کو کون سا میری فکر ہے؟ برسوں پہلے بھی منائے بغیر اور ملے بغیر چلے گئے تھے، اب بھی میں کہاں نظر آ رہی ہوں ان کو؟ صرف دعا آپی کی فکر ہے۔ وہ پھر سے بیٹھ گئی تھی، نہ جانے کیوں دل برا ہو رہا تھا۔ وہ سخت بے سکونی میں تھی، دل تھاک کے چاہتا تھا بھاگ کر اپنے باپ کے گلے لگ جائے اور سارے آنسو باہر ڈالے، مگر خود ساختہ نہ روک لیتی تھی۔ فون کی گھنٹی نے اسے خیالوں کی دنیا سے باہر نکالا۔ بیگ سے فون نکال کر کال کرنے والے کا نام دیکھا تو اپنا سارا رونا ہی بھول گئی۔ السلام علیکم سر، شدید حیرانگی سے اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام آنیہ، آپ 2 دن سے کالج نہیں آ رہی، مجھے تو پریشانی ہوئی، پھر آپ کی فرینڈ سے پوچھا کہ تو اس نے آپ کی بہن کے ہاسپٹل میں ہونے کا بتایا، میں نے سوچا خیریت دریافت کر لوں۔ ولی نے نرمی سے بولتے ہوئے اپنے فون کرنے کا مقصد بتایا تھا۔ آنیہ حیرانی سے فون کان سے ہٹا کر دیکھنے لگی، جیسے یقین کر رہی ہو کہ واقعی ولی ہی کی کال ہے۔ جی سر، اب وہ ٹھیک ہیں، ہوش میں ہیں۔ آپ کے پوچھنے کا بہت شکریہ سر، اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے نارمل انداز میں کہا۔ کیا ہوا تھا ان کی طبیعت کو؟ ولی کے پوچھنے پر وہ گڑبڑا گئی۔ کچھ نہیں، میرا مطلب ہے کہ کچھ خاص نہیں، بس آپ کی سیڑھیوں سے گر گئی تھیں تو سر پھٹ گیا۔ اب وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ جلدی جلدی بات سنبھال کر دل ہی دل میں سونیا کی شکر گزار رہی کہ اس نے سر ولی کو سچ نہیں بتایا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کل کالج آ رہی ہیں؟ ولی کی جلدی سے پوچھنے پر وہ حیران ہو گئی۔ یہ سر کو کیا ہو گیا ہے؟ ایسے آنے کا پوچھ رہے ہیں جیسے میری بڑی دوستی ہو ان سے۔ سر ابھی تو کچھ نہیں کہہ سکتی، میرا خیال ہے کہ شاید نہ آ سکوں، کیونکہ ہم ابھی اسپتال میں ہی ہیں۔ آنیہ نے بوجھل پن سے کہا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل چاہا کہ ابھی کے ابھی کالج پہنچ جائے۔ اوکے ٹھیک ہے، پھر کوشش کیجیے گا کہ جلدی کالج آئیں، کیونکہ آپ کے فائنل پیپرز قریب آ رہے ہیں۔ گڈ بائی، ولی نے رکے سے لہجے میں کہتے فون رکھا۔ آنیہ کے گڈ بائی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے اور کال ڈراپ ہو گئی۔ لگتا ہے سر ولی ناراض ہو گئے ہیں، میں امی سے بات کرتی ہوں کہ مجھے کل کالج جانے دیں، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا کہ سر ولی واقعی مجھے کال کر سکتے ہیں۔ سونیا اور نمرا کو بتاؤں گی تو وہ یقین بھی نہیں کریں گی۔ سوچتے سوچتے وہ رکی۔ نہیں، اگر ان دونوں کو بتایا تو پھر سے حکایتیں شروع ہو جائیں گی۔ کتنی دیر وہ یوں ہی فون ہاتھ میں پکڑے ولی کا سوچ سوچ کر خوش ہوتی رہی۔ آئی بی ڈپارٹمنٹ میں آئی ایس آئی کی شمولیت یہ ظاہر کر رہی تھی کہ کیس واقعی پیچیدہ تھا۔ ان سب کو 2 دن دیے گئے تھے کہ وہ اپنا اپنا ٹاسک پورا کریں، اور ابھی وہ آئی جی کو رپورٹ کرنے میٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈی ایس پی نے میٹنگ کا آغاز کرتے ہوئے رپورٹ دینا شروع کی۔ سر، جیسا کہ ملک وہاج اور جلال اکبر پکڑے جا چکے ہیں، ان سے تفتیش کی گئی اور ثابت ہوا کہ جو تصویریں ہمیں آئی ایس آئی کی طرف سے ملی تھیں وہی شخص ان کو لیڈ کر رہا تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہی شخص ہوگا۔ خیر، اور کیا معلومات ملی اس کے بارے میں؟ اے آئی جی نے سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ سر، اس کا نام ولید ہے۔ وہاج اور جلال کے بینک اکاؤنٹ میں ایک اکاؤنٹ نمبر مشترک تھا، لیکن جب تحقیق کی گئی تو وہ کسی اور کے نام کا تھا، لیکن وہ دونوں اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ اسی اکاؤنٹ سے ان کو رقم ٹرانسفر کی جاتی تھی۔ عابد، آپ کا ٹاسک کہاں تک پہنچا؟ انہوں نے عابد کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ عابد نے کھڑے ہو کر کچھ کاغذات ان کی طرف بڑھائے۔ سر، یہ دونوں مجرموں کے موبائل فونز کے ڈیٹا کا مکمل ریکارڈ ہے، ان کے سارے کانٹیکٹس کی ڈیٹیل بھی اسی میں ہے۔ ولید نے کبھی ان کو ایک نمبر سے فون نہیں کیا، ہر دفعہ نمبر بدل کر کال کرتا ہے، اور کوئی نمبر بند ہے تو کسی پی ٹی سی ایل کا ہے۔ گڈ ورک، پلیز سٹ ڈاؤن۔ انہوں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے اب ہادی اور عریج کی طرف دیکھا۔ آپ دونوں کی کیا رپورٹ ہے؟ کچھ مزید بتایا انہوں نے؟ ہادی نے عریج کو اشارہ کیا کہ وہ بتائے۔ اس موقع پر وہ ماہین میڈم کی کمی شدت سے محسوس کر رہا تھا اور اس کا بولنے کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ عریج اس بات میں سر ہلا کر رپورٹ دینے لگی۔ سر، وہ 3 لڑکے جو خود کش بمبار بننے کے ارادے سے آئے تھے اور بعد ازاں ان کو ایسا کرنے سے روک لیا گیا تھا،
ان سے کافی تفصیل معلوم ہوئی ہے۔ وہ لڑکے وزیرستان کے رہائشی ہیں، 2 لڑکے احمد اور مشہود بھائی ہیں اور تیسرا لڑکا سعید ان کا دوست ہے۔ یہ تینوں ایک مدرسہ نما اسکول میں زیر تعلیم تھے اور جہاں اب بھی بہت سے طلباء زیر تعلیم ہیں۔ اس مدرسے کا کنٹرول جلال اکبر کے ہاتھوں میں تھا، وہ وہاں کا ہیڈ تھا۔ سر وہاں دینی تعلیم کی آڑ میں وہ معصوم بچوں کے ذہنوں کو ملک و قوم کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان کو جنت کی بشارت دے کر اس طرح کے خود کش حملوں کے لیے بھی اکسایا جاتا ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے وہ دوبارہ گویا ہوئی۔ سر مزید اہم بات یہ ہے کہ اس ادارے میں سارے یتیم اور بے سہارا بچے ہیں، ان کو وہیں رکھا جاتا ہے اور کہیں آنے جانے کی اجازت بھی نہیں دی جاتی۔ سر نے توسیعی نظروں سے اس کی کارکردگی کو سراہا۔ گڈ، تو اب میٹنگ ختم ہونے کے بعد پہلا کام یہی ہوگا کہ اس مدرسے کی اطلاع آرمی کو دی جائے تاکہ وہاں سے بچوں کو ریسکیو کیا جائے اور گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں۔ سر یہ کام آلریڈی ہو چکا ہے، کیپٹن عزیر نے ذمہ داری لے لی تھی۔ ارید نے عزیر کی طرف اشارہ کیا۔ عزیر کافی دیر سے خاموش بیٹھا سب کی رپورٹنگ سن رہا تھا۔ کھنگار کر متوجہ ہوا۔ جی بالکل، میں نے ذمہ داری لی تھی۔ میرے بڑے بھائی میجر عمیر کی ڈیوٹی شمالی وزیرستان میں ہی ہے۔ میں نے کل ان کو انفارم کر دیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ 2 دنوں میں ریڈ کر کے معاملہ سنبھال لیں گے۔ فی الحال انہوں نے اس علاقے کو خفیہ طریقے سے گھیرے میں لے لیا ہے، سمجھے یہ کام ہو گیا۔ یہ تو اچھا کیا آپ نے کیپٹن، مجھے خوشی ہے کہ آپ اس مشن میں ISI بھی ہمارے ساتھ ہے۔ وہ خوشی سے کہتے ہوئے عمر اور افراز کی جانب دیکھ رہے تھے۔ جی، آپ دونوں کی کیا رپورٹ ہے؟ عمر نے ایک فائل اٹھ کر ان کے سامنے رکھی۔ سر، اس فائل میں وہ تمام نام اور کانٹیکٹس موجود ہیں جن کو اسلحہ فراہم کیا جاتا تھا اور جن سے خریدا جاتا تھا۔ AIG ان سب کو دیکھتے مسکرائے تھے۔ اٹس امیزنگ، آپ سب ابھی جونیئر ہیں مگر سب نے 2 دن کے اندر اندر اپنی ٹاسک مکمل کر کے مجھے حیران کر دیا ہے۔ DSP نے فخر سے اپنی ٹیم کی طرف دیکھا۔ سر، سچ کہوں تو یہ سب ماہین کی ٹریننگ کا نتیجہ ہے، وہی ان سب کو لیڈ کر رہی تھی۔ ان کی بات نے سب کو اداس کر دیا تھا، اس کی کمی اس میٹنگ کو ادھورا بنا رہی تھی۔ یہ تو ہے، وہ بچی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ایجنٹ ہے۔ مجھے شروع میں یہ تھا کہ وہ لڑکی ہے تو وہ شاید ہینڈل نہ کر پائے، مگر اس نے مجھے غلط ثابت کر دیا۔ میٹنگ سے پہلے مجھے میجر سکندر کی کال آئی تھی، اللہ کا شکر ہے اسے ہوش آ گیا ہے۔ ان کی بات سن کر سب اداس چہروں پر رونق آ گئی تھی، سب کی زبانوں سے بے اختیار شکر ادا ہوا تھا۔ مجھے امید ہے کہ جلد پوری طرح سے صحت یاب بھی ہو جائے گی۔ DSP کے لہجے میں دعا کے لیے شفقت تھی۔ انشاءاللہ، ایک ساتھ ہی کئی دلوں سے صدا نکلی۔ اچھا چلیں اب آگے کا لائے عمل طے کر لیں، اس ولید نامی شخص کو پکڑنے کے لیے پلاننگ بھی تو کرنی ہے۔ AIG نے سب کو متوجہ کیا تھا۔ وہ سب ایک بار پھر باریک بینی سے پوائنٹ کا جائزہ لینے لگے اور آگے کا لائے عمل طے کرنے لگے۔ ٹن ٹن ٹن، فون کی مسلسل بجتی بیل ولید کا پارا چڑھا رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ جب ایک دفعہ فون نہیں اٹھایا تو اس کا مطلب ہے نا کہ بات نہیں کرنا چاہتا، پھر کیوں ڈھیٹوں کی طرح کال کیے جا رہے ہوں؟ اس نے غصے سے کال اٹھاتے ہوئے اگلے بندے کو بے نقص سنائی تھی۔ ضروری بات تھی، ورنہ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا کہ تم جیسے بدتمیز سے بات کروں۔ دوسری جانب سے حساب برابر کیا گیا۔ بولو، کون سی ضروری بات ہے؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ ایک دم اسے تشویش نے آ گھیرا۔ خیریت نہیں ہے، ایجنسی والوں نے سب کچھ پتہ کر لیا ہے۔ دھڑا دھڑ گرفتاریاں کیے جا رہے ہیں، اسلحے کے سارے خریدار ان کی نظروں میں آ گئے ہیں اور شمالی وزیرستان میں بھی حالات سخت کر دیے ہیں۔ فوج کی مزید نفری بھی ادھر بھیج دی گئی ہے، اب وہ تمام تلاش میں ہیں کہ خفیہ طریقے سے معلوم ہو ان کو تمہاری تصویر بھی مل گئی ہے۔ یہ تو بالکل اچھی خبر نہیں سنائی تم نے، سارا پلان پہلے ہی چوپٹ ہو گیا، نہ مزار پر حملہ ہوا اور نہ فوج پر۔ اب ہم اس بڑے پلان کا کیا کریں گے؟ ولید نے کوڈ ورڈز میں آگے کا پوچھا۔ فی الحال 2-3 ماہ تک مکمل خاموشی اختیار کرنی پڑے گی، تم جہاں چھپے ہو وہیں رہو، ہم سب بھی اپنی اپنی جگہ محصور رہیں گے تاکہ معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے، بس کچھ بندے فعال رہیں گے اور سارے معاملات کی خبر لیتے رہیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولا۔ اور ہاں، ذرا تمیز سے بات کیا کرو، کوئی یہاں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہے جو تمہاری الٹی سیدھی بکواس سنے۔ اگر اگلی بار ایک بیل پر جواب نہیں دیا نا تو پھر تمہیں کچھ نہیں بتایا جائے گا۔ مقابل نے سختی سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ مجھے ڈراتے ہیں CIA کے بندے کو، میں کیوں مانوں ان کی بات؟ وہ ناک منہ چڑھا کر بڑبڑایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنا حلیہ بدل کر باہر نکل گیا تھا۔ وہ کافی دیر سے آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی جب اچانک کمرے میں شور سا بلند ہوا۔ گھبرا کر آنکھیں کھولی تو ہر طرف پھول ہی پھول نظر آئے۔ اس کے دوست ہاتھوں میں پھولوں کے گلدستے لیے کھڑے تھے۔ وہ بھرائی آنکھوں سے سب کو دیکھنے لگی، ہادی، اریج، عمر، ملیحہ، عابد، DSP، اور دیکھتے دیکھتے رکی۔ 2 نئے چہرے بھی نظر آئے تھے جو اب اس کے بابا کے پاس جا کر بیٹھ گئے تھے۔ کیسی طبیعت ہے اب ہماری ہونہار آفیسر کی؟ DSP شفقت سے پوچھنے لگے۔ آئی ایم فائن سر، اللہ کا شکر ہے میری زندگی بچ گئی، اب میں بس جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں پھر اپنا مشن مکمل کرنا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ آج اس کی طبیعت کافی بہتر تھی اور اب یوں سب کو سامنے دیکھ کر اور بہتر محسوس کر رہی تھی۔ میری ٹیم کیسی ہے؟ میرے بغیر بہت مزے ہوں گے، ڈانٹ تو سننے کو نہیں ملی۔ وہ شرارت سے ہادی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ایسا تو نہ بولے ماہین میڈم، ہم سب آپ کی ڈانٹ کو بہت مس کر رہے ہیں۔ ارید نے جذباتی انداز میں
اس کے ہاتھ پکڑ کر کہا۔ لیکن یہ موہت صاحب تو خوش ہوں گے نا؟ دیکھو تو ابھی میرے سامنے کیسا چوسنے جیسا منہ بنایا ہوا ہے، مگر اندر سے یہ خوش ہے۔ دعا کے شرارتی انداز پر سب کھل کر ہنسے تھے۔ ہادی کا موڈ بھی بہتر ہوا، ورنہ اس کو اس حالت میں دیکھ کر بہت اپسیٹ تھا۔ عزیر نے سکندر سے بات کرتے کرتے رک کر حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا لڑکی ہے، ابھی بھی زندگی سے بھرپور باتیں کر رہی ہے، ورنہ ایسی حالت میں لوگ نا امید اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ افراز نے اسے اشارہ کیا کہ چلو ہم بھی خبر گیری کر لیں، مگر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ اس کو آنکھیں دکھاتا ہوا خود اٹھ کر دعا کے پاس جا رہا تھا۔ السلام علیکم پیاری بہن۔ بڑے ادب سے اس نے باواز بلند سلام کیا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ ابھی وہ سلام کا جواب دینے ہی لگی تھی کہ افراز پھر سے شروع ہو گیا۔ میں جانتا ہوں آپ مجھے حیرت سے کیوں دیکھ رہی ہیں، آپ یہی سوچ رہی ہوں گی کہ میں کون ہوں، تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں آپ کا بڑا فین ہوں۔ آپ کے اس بھائی کو افراز کہتے ہیں۔ اس تعارف پر سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ وہ سب افراز کی باتونی پن سے واقف ہو گئے تھے، مگر دعا تو اسے پہلی مرتبہ دیکھ رہی تھی۔ دلچسپی سے اس نے افراز کا جائزہ لیا۔ افراز بھائی، آپ میرے فین ہیں تو آپ یہاں کیوں ہیں؟ معصومیت سے اس نے کہا تھا۔ تو مجھے اور کہاں ہونا چاہیے تھا؟ افراز الجھن سے پوچھنے لگا۔ اوپر، اس نے کمرے کی چھت کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک عدد پنکھا لگا ہوا تھا۔ فین کی اصل جگہ تو وہی ہے نا؟ کیوں بابا، میں نے صحیح کہا نا؟ سکندر کو اپنی طرف متوجہ پا کر اس نے تائید چاہی تھی۔ ہاں بالکل افراز، چلو اب جلدی سے پنکھا بن کر چھت سے لٹک جاؤ۔ سکندر کے کہنے پر سب کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ افراز کا منہ بن گیا تھا۔ یہ تو میرے جذبات کی توہین ہے۔ زندگی میں پہلی بار کسی کو بہن بنایا ہے، وہ بھی میرے ساتھ ایسا سلوک کرے گی، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اوکے، آئی ایم سوری افراز بھائی، دعا نے فوراً معذرت کی۔ اٹس اوکے، لیکن جب تم ٹھیک ہو جاؤ گی تو مجھے چاکلیٹ کھلا دینا۔ میں سوری ایکسیپٹ کر لوں گا۔ مسکراتے ہوئے اس نے شرط بتائی۔ دعا، یہ کیپٹن افراز ہے اور یہ کیپٹن عزیر، یہ دونوں ISI سے ہیں اور میرے ساتھ اس مشن کے لیے آئے ہیں۔ سکندر نے عزیر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے دونوں کا تعارف کروایا۔ عزیر اور دعا نے رسمی انداز میں مسکراتے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ دروازہ کھلا اور ایک نرس اندر داخل ہوئی۔ سب اس کے آس پاس سے ہٹ گئے تھے۔ وہ معمول کے انداز میں اس کو چیک اپ کرنے لگی اور اس کی رپورٹ دیکھ کر فائل میں کچھ لکھنے لگی۔ ایکسکیوز می سسٹر، آپ پلیز مجھے میری رپورٹس کے بارے میں بتائیں، کسی نے اب تک مجھے کچھ کیوں نہیں بتایا؟ اس نے سختی سے پوچھا۔ سکندر بے اختیار اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کو کچھ بھی پتہ چلے۔ وہ نرس کو منع کرنا چاہتے تھے کہ وہ کچھ نہ بتائے، مگر وہ پروفیشنل انداز میں شروع ہو چکی تھی۔ مس ماہین، آپ کے بازو کا ایکس رے کیا گیا ہے۔ ہڈی زیادہ متاثر نہیں ہوئی، مگر جو گولی آپ کو کمر پر لگی ہے اس نے آپ کی ریڑھ کی ہڈی کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ کمر کے نچلے حصے کے حرکت والے جوائنٹس اور ہڈیاں بھی فریکچر ہوئی ہیں۔ شاید اب آپ کبھی اپنے پیروں پر کھڑی نہ ہو سکیں۔ اس کا چہرہ تاریک ہوا تھا۔ بے یقینی سے نرس کو دیکھ رہی تھی۔